السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان. میں ہوں آپ کا میزبان کاشف شکیل. ناظرین، آج کی سب سے بڑی خبر: آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو ان کی مدت ملازمت میں توسیع کر دی گئی. اور کتنے سال کی توسیع کی گئی ہے اور اس سے ملک کو کیا فائدہ ہوگا، ہم جانتے ہیں. اسرار رانا صاحب سے سینئر تجزیہ نگار ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ہم ان سے جانتے ہیں. جی سر، مجھے بتائیے گا کہ پہلے تو کتنے سال کی مدت میں توسیع ہوئی ہے اور اس سے ملک کو کیا فائدہ ہوگا، اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں. اچھا دیکھیں، پہلے میں سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ یہ جو مدت ملازمت میں توسیع ہوئی ہے، اس کے پیچھے بیک گراؤنڈر کیا ہے، کیوں ہوئی ایسا. دیکھیں، اس وقت پاکستان 71 سال کے اپنی آزادی میں 1971 کے بعد ایک بار پھر شدید کرائسس میں ہے. ایک طرف ہمیں جو اکنامک ہٹ مینز ہیں انہوں نے حملہ کیا ہوا آئی ایم ایف کی شکل میں، ایف اے ٹی ایف کی شکل میں، ورلڈ بینک کی شکل میں، امریکہ اس کے الائز نے. ہم معاشی طور پہ آلموسٹ کنگال ہی ہیں. $15 ارب کے قریب ہمارے پیسے ہیں زر مبادلہ کے ذخائر. دوسری طرف بھارت نے جو سب سے بڑا اس وقت مسئلہ ہے، مقبوضہ کشمیر کو ہضم کرنے کی، ہڑپ کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس نے تمام اخلاقیات کو ایک سائڈ پہ رکھ کے اس نے مقبوضہ کشمیر پہ قبضہ کر لیا ہے. تیسری طرف بارڈر گرم کر دیا ہے، اور آئے روز وہ بمباری کرتا ہے، اور بمباری کرنے کے بعد ہمارے نوجوان شہید ہوئے. ہماری پاک فوج نے بھی اس کا منہ توڑ جواب دیا ہے. چوتھی بات یہ کہ جو ان کا وزیر دفاع ہے، جو ایک سٹھیا گیا ہے، ایک پاگل ہو گیا، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہندو بنیے کا، اور وہ مودی کی طرح وہ بھی ایک فاشسٹ ہے. اور یہ سارے فاشسٹ جنونیوں کا، احمقوں کا، پاگلوں کا ٹولہ ہے جو اکٹھا ہو گیا ہے. اس نے یہ دھمکی تک دے دی کہ ہم ایٹم بم، ان کی ایک پالیسی تھی کہ ہم ایٹم بم پہلے کبھی نہیں استعمال کریں گے کبھی بھی صورتحال میں. تو اس نے کہا ہم اس پالیسی پہ غور کر سکتے ہیں. کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے پاکستان کو یہ دھمکی دی کہ ہم ایٹم بم بھی چلا سکتے ہیں. حالانکہ اسے یہ پتا ہے کہ ہم جو قوم ہے، مسلمان جو قوم ہے اور پاکستانی جو ہے، ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دینا جانتے ہیں اور ہم منہ توڑنا جانتے ہیں. اور ہم نے یہ ثابت بھی کیا ہے ان کے ساتھ جب بھی ہاتھ میں پنجے میں پنجہ پڑا ہے. اچھا، اب یہ والی صورتحال بھی تھی. پھر پاکستان کے اندر ایک پولیٹیکل کرائسس تھا. جن لوگوں نے اس ملک کو لوٹا، جن لوگوں نے بے دردی سے قومی خزانے کو لوٹا اور اپنی جائیدادیں بنائیں، آج وہ جیل میں ہیں اور وہ ایک عدالتی نظام کے تحت انصاف کی طرف جا رہے ہیں. قوم منتظر ہے. اب ان ساری صورتحال میں پھر امریکہ نے افغانستان خالی کرنا ہے، اور جب وہ امریکہ افغانستان خالی کرے گا تو آپ نے نوٹ کیا ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے پاکستان میں بھی دھماکے بڑھے ہیں اور افغانستان میں بھی دھماکے بڑھے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ جب امریکہ وہ خالی کرے گا تو اس خطے میں آگ اور خون کا ایک دفعہ پھر کھیل کھیلا جائے گا، اور ڈیفینیٹلی اس کا اثر سب سے زیادہ پاکستان کے اوپر آئے گا، کیونکہ پاکستان کی مدد کے بغیر امریکہ افغانستان خالی نہیں کر سکتا. اب یہ صورتحال ہے. اس میں ہم فیصلہ کن موڑ پہ ہیں. امریکہ سے فیصلہ کرنا ہے اب جلدی. بھارت سے ہم نے کیا کرنا ہے؟ جلدی فیصلہ کرنا ہے. مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے کیا کرنا ہے؟ جلدی کرنا ہے. ہم نے سرحد کے اوپر ہمیں یہ خدشہ ہے کہ بھارت کو جنگ چھیڑ دے گا، اور ہم اس کے لیے تیار ہیں ذہنی طور پہ. تو اس کے اوپر بھی ایک ڈیسائسو رول ہے چیف آف دا آرمی سٹاف کا. اور پھر ملک کے اندر جو بھی کچھ جاری ہے اس کے اندر بھی ہمیں جب تک ایک سیاسی استحکام نہیں لائیں گے یہ ملک اپنی جگہ پہ نہیں، کیونکہ ہم نے آگے بڑھنا ہے. جنرل باجوہ، مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ تو آپ نے ساری ڈیٹیل بتا دی کہ ملک کو کیا فائدہ ہوگا. مجھے بتائیں کہ ان کی مدت ملازمت پہ کیا جو اپوزیشن ہے یہ کوئی سیاست کر سکتی ہے؟ اوہ کیا ان کی اوقات ہے اپوزیشن. شہباز شریف کو اگر آپ پھانسی پہ بھی لٹکا دینا تب بھی وہ فوج کے خلاف بات نہیں کرے گا. وہ اتنا بزدل چوہا ہے. انہوں نے کیا کرنا ہے؟ ان کی کیا حیثیت ہے؟ چور ہے سارے. جا کے کوئی جیل میں بیٹھا ہے مجھے اے سی لگوا دیں. مجھے بتائے کراچی کے اندر پرسوں ہجوم نے ایک چور بیچارے کو، جو پڑھا لکھا لڑکا تھا 15 سال کا، اس کو مار دیا جان سے. ایک طرف آپ ایک 15 سال کے لڑکے کو ایک معمولی سی چوری کے اوپر جان سے مار دیتے ہیں، دوسری طرف جو لٹیرے ہیں، جو ڈاکو ہیں، جنہوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا، ان کو آپ کہتے ہیں اے سی لگا دو، فریج لگا دو. اپوزیشن نے کچھ نہیں کرنا. دیکھو کاشف، ہونا یہ ہے کہ اس وقت آرمی چیف جو ہیں وہ ایک عرصے سے حکومت کے ساتھ ایک پیج پہ ہیں،
اور اسٹیک ہولڈر ہیں. تو ویسے بھی فوج جو ہے وہ سیاست میں نہیں، فوج تو اپنا کام کر رہی ہے، وہ تو جیسے سرحدوں کی حفاظت ہے اور کشمیر کے معاملے میں جتنی ہماری فوج ایکٹیو ہے اس طرح تو. ٹھیک ہے، دیکھیں اگر جنرل صاحب کے بعد جو جنرل آتے وہ بھی اتنے ہی پروفیشنل ہوتے، وہ بھی اتنے ہی محب وطن ہوتے، اور وہ بھی اتنے ہی زیادہ ایکٹیو ہوتے. لیکن اصل پرابلم یہ ہے کہ جنرل صاحب پچھلے کئی سالوں سے ان تمام معاملات میں انگیج ہیں، ان کو ان کی تمام بیک گراؤنڈر کا پتہ ہے، ان کا جنرل صاحب کو یہ پتا ہے کہ کون سے معاملہ کہاں کھڑا ہے، کس ملک سے ہماری کہاں بات چل رہی ہے، کہاں پہ ہم کھڑے. ایسے یہ خوش آئند عمل ہے آپ کے کہنے کے مطابق. ڈیفینیٹلی اب ہم فیصلے کرنے جائیں گے، تو فیصلے کرنے جانے کے لیے ہمیں جنرل صاحب کی اس لیے ضرورت تھی کہ وہ آلریڈی حکومت کے ساتھ اٹیچ ہیں پچھلے کئی سالوں سے، اور وہ اس پہ کام کر رہے ہیں. سو آپ یہ دیکھیے گا کہ آنے والے دنوں کے اندر پاکستان کے حوالے سے بڑے فیصلے ہونے، بڑے لمبے چوڑے فیصلے ہونے، اور ان فیصلوں کے اندر ہم نے بھارت کے ساتھ طے کرنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم نے امریکہ کے ساتھ طے کرنا ہے ہم کہاں کھڑے ہیں، طالبان کے ساتھ طے کرنا ہے ہم کہاں کھڑے ہیں. ایون یہ کہ سی پیک ایک پروپیگنڈا کہ جی سی پیک روک دیا گیا، ایسا کچھ نہیں ہے. جو سی پیک کا فیز 2 ہے وہ 80% مکمل ہو گیا، اور ہم سی پیک کے اگلے فیز کی طرف جا رہے ہیں، اور فوج اس کی گارنٹر ہے. یہ یاد رکھیے گا، سی پیک کی گارنٹر چین کو فوج ہے، آرمی چیف خود گئے تھے. سو ان حالات میں آرمی چیف کی ایکسٹینشن اس لیے حکومت کے لیے ضروری تھی کہ آرمی چیف اور حکومت ایک عرصے سے مختلف جو چیلنجز ہے اس پہ کام کر رہے تھے، تو ان کا ہونا ضروری تھا، اور ملکی حالات اور بین الاقوامی حالات کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کرنا تھا. میرے خیال سے اگر ان کی مدت جو ملازمت کی ہے انہوں نے، یہ بھارت کے لیے بھی ایک اچھا میسج، ان کو خوف کی فضا جو ہے وہ وہاں پہ منڈرائے گی، ان کو بھی پتہ چلے گا کہ ہم اس ٹائم ایک پیج پہ ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں پھر دہراتا ہوں کہ پاک فوج کے جتنے جنرلز ہیں وہ سارے پروفیشنل محب وطن ہیں. وہ کوئی بھی آتا، نو ڈاؤٹ، ہاں کوئی بھی آتا تو وہ اس نے وطن کی حفاظت ایسے ہی کرنی تھی. میں پھر دہرا رہا ہوں کہ جو بھی ان کے بعد آتا یا آئے گا اس نے وطن کی حفاظت اسی طرح کرنی ہے جیسے انہوں نے کرنی ہے. لیکن اصل یہ ایک جسے کہتے ہیں نا ایڈمنسٹریٹو فیصلہ ہے، کیونکہ میں جنرل صاحب ایک عرصے سے امریکہ کے ساتھ معاملات میں ہیں، چین کے ساتھ معاملات میں، بھارت کے ساتھ معاملات میں، طالبان کے ساتھ معاملات میں، افغانستان کے ساتھ معاملات میں ہے، روس کے ساتھ معاملات میں ہے. سو اور پھر پاکستان کے اندر بھی جو سیاسی استحکام ہے اس کے لیے وہ برابر کے انوالو ہیں. سو ان حالات میں جنرل صاحب کا رہنا ضروری تھا تاکہ جو ایک کنٹینیوٹی ہماری چل رہی ہے مختلف فیزز، وہ اب ہم ڈیسائسو موومنٹ کی طرف جا رہے ہیں. کتنے میں آرمی چیف ہیں جن کو ان کی مدت ملازمت میں توسیع کی گئی ہے؟ یہ میرا خیال ہے دوسرے ہیں. نواز شریف صاحب نے کی تھی، ایک ایکسٹینشن دی تھی، اور کیانی صاحب کی، ہاں اشفاق پرویز کیانی صاحب کو ایکسٹینشن دی تھی، اور ایک یہ ہے یہ جو سول حکومت کی طرف سے جو ایکسٹینشن ہوئی ہے. جی بالکل. اچھا تو مجھے یہ بتائیے گا کہ ملک میں جو اس ٹائم کرائسس چل رہے ہیں، جو حالات ہیں، جو کشمیر کے ساتھ ہمارا پھڈا چل رہا ہے، جو عالمی ہے، عالمی معاملات چل رہے ہیں، عالمی جو رد عمل ہے، اس بارے میں کچھ کہیں کہ اس بارے میں اب ہم کس جگہ سٹینڈ کرتے ہیں، اس پہ آگے کیا ہوگا؟ دیکھیں یہ ایک بڑا طویل سبجیکٹ ہے، اور ہم کل اپنے پروگرام میں میں تو بولوں گا ود سارانہ میں اس پہ بات کریں گے. لیکن یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو یہ پریشر ڈیولپ کرنا چاہیے کہ سلامتی کونسل ہمیں اجلاسوں کا اور کمیٹیوں کا لالی پوپ نہ دے. اور دیکھیں نا اگر ایسا ہوا کہ وہ اجلاس پہ اجلاس کرتے گئے اور کمیٹیوں پہ کمیٹیاں بنتی گئیں اور انہوں نے اس طرح کر کے 2 سال گزار دیے، تو 2 سال میں بھارت نے مقبوضہ کشمیر کا نقشہ بدل دینا ہے، اور اس کو ہم کمیٹیاں اور اجلاس کھیلتے رہیں گے، اور بھارت اس دوران مقبوضہ کشمیر کے اندر اپنے ظلم کا بازار گرم کرے گا. آپ دیکھیں کہ ہر 8 کشمیری کے اوپر ایک فوجی وہاں پہ موجود ہے. آج انہوں نے، ان کے سنائپرز نے، ہندو بزدل بنیوں نے ایک 8 سالہ بچے کو گولی مار کے شہید کیا، اور سینکڑوں زخمی ہیں. تو بھارت ایک ایسا جانور ہے جس کے منہ کو انسانی خون لگ گیا ہے، اور شرم کا مقام ہے اس دنیا کے لیے کہ ایک فاشسٹ، ایک جنونی قاتل جس نے حیدرآباد میں ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کا خون بہایا، آج ہم اس کو بھارت کا وزیر اعظم تسلیم کرتے ہیں، اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ بھارت سے بڑا تو سیکولر ملک ہی کوئی نہیں ہے.
آپ تو ہم تو وہ ویڈیوز نہیں دیکھ سکتے جس طرح مسلمانوں پہ وہاں ظلم ہو رہا ہے. تو ان حالات میں ایک مضبوط پاکستان اور ایک یکجہتی کے اوپر مبنی پاکستان ضروری ہے کہ جس کے اندر عسکری اور سیاسی قیادت ایک پیج کے اوپر ہو, تاکہ دنیا کو یہ پتہ چلے کہ ہم تمام چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. اس کی مثال آج مل گئی ہے. جی تھینک یو سو مچ سر. اپنے میزبان کاشف شکیل کو اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان. اللہ حافظ.